بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرا عزیز و آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر آپ سے 5 منٹ کے لیے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا ہے کونوا قردۃ خاسئین، کہ ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، تو ان میں سے کچھ لوگ ذلیل و خوار بندر بن گئے۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت پر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، خاص طور سے قرآن کو نہ ماننے والے غیر مسلم لوگ، سائنٹسٹ قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے انسان وہ بندر بن جائے۔ انسان کی ایک فطرت ہے، انسان کا ایک نیچر ہے، نیچر نہیں بدلتا، فطرت نہیں بدلتی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی پہلے انسان تھا بعد میں اس کا بندر بن گیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ اس بات کو اتنا اچھالا کہ یہ دنیا اسباب سے چلتی ہے، علت اور معلول سے چلتی ہے، اور ہر چیز کی ایک فطرت ہوتی ہے، فطرت بدلہ نہیں کرتی، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس بات کو قرآن کی کیسے مان لیں کہ انسان سے بندر بن گیا ہے؟ اس بات کو اتنا اچھالا کہ ہمارے بعض لوگ بھی دھوکے کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ بعض دانشوران نے، بعض لوگوں نے قرآن کی ان آیات کا ہی انکار کر دیا۔ معاذ اللہ کہ یہ آیات ہی گویا کہ درست نہیں ہے۔ اور بعض علماء ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی جو آیات ہیں، جو ان کی نظر میں بظاہر الوجیکل آیات ہیں، اس طرح کی آیات کی ایسی تعویل کی، ایسی تفسیر کی کہ جو عقل کے خلاف ہے، نقل کے خلاف ہے، کسی بھی صورت میں ان تعویلات کو، ان تفسیروں کو قابل قبول نہیں کیا جا سکتا، برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس نظریے کو اور اس بات کو اتنا زیادہ اچھالا گیا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جب ڈارون کہتا ہے کہ انسان پہلے انسان نہیں تھا، ایک جانور تھا، بندر سے وہ انسان بنا ہے، اس بات کو تو سب مان لیتے ہیں، اس پر کسی کو تعجب نہیں ہوتا ہے، اور اس کو کوئی illogical نہیں کہتا ہے۔ لیکن جب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے عذاب دے کر بعض لوگوں کو انسان سے بندر بنا دیا، تو اس کو کہتے ہیں illogical ہے، فطرت کے خلاف ہے، اور یہ بات ہماری عقل کے خلاف ہے۔ ڈارون کی بات بڑے بڑے لوگ مان لیتے ہیں، بڑے بڑے دانشوران، بڑے بڑے جو ہے سائنٹسٹ قسم کے لوگ، آج ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہاں انسان پہلے انسان نہیں تھا، شروع دن سے انسان نہیں تھا، بلکہ پہلے بندر تھا، بندر سے یہ انسان بنا ہے۔ آپ نے بھی یہ جملہ بارہا سنا ہوگا کہ انسان پہلے بندر تھا۔ میرا سوال یہ ہے، ایک چھوٹا سا سوال ہے، معمولی سا سوال ہے ڈارون سے۔ سوال یہ ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ انسان پہلے بندر تھا، تو ذرا اس انسان کا نام بھی بتا دو، اس انسان کی کوئی پہچان، کوئی علامت بھی بتا دو جو پہلے بندر تھا، پھر وہ بندر سے انسان بنا۔ وہ کون سا انسان ہے؟ اس انسان کو بھی تو ذرا سامنے لاؤ، کون سا انسان سب سے پہلے بندر سے انسان بنا ہے؟ لیکن ایک بڑی دنیا، بڑی تعداد اس بات کو مانتی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، لیکن جو قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کی قدرت، اللہ کے یقین کو مانتے ہیں، وہ اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ انسان، اس دنیا کا جو آغاز ہوا ہے وہ کسی جانور سے نہیں، وہ ایک انسان سے آغاز ہوا ہے۔ اس کائنات کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا ہے، اور آدم علیہ السلام اس دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے انسان۔ تو اس کائنات کا، انسانیت کا جو آغاز ہوا ہے وہ کسی جانور سے نہیں، کسی بندر سے نہیں، بلکہ ایک انسان سے ہوا ہے، اور آدم علیہ السلام سے ہوا ہے۔ اور آدم علیہ السلام صرف ایک انسان ہی نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست علوم عطا فرمائے تھے، ظاہری علوم، باطنی علوم، دنیا کے علوم، آخرت کے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ تو ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ انسانیت کا آغاز، اس کائنات کا آغاز کسی جانور سے نہیں ہوا، بلکہ حضرت انسان سے ہوا، اور انسانوں میں بھی انسان کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام جیسے عظیم انسان اور عظیم پیغمبر سے اس انسانیت کا وہ جو ہے آغاز ہوا ہے۔ لیکن ڈارون کہتا ہے کہ نہیں، پہلے یہ انسان ایک جانور تھا، ایک بندر تھا، بندر سے یہ انسان بنا ہے۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ بھائی اس انسان کو سامنے لاؤ جو پہلے انسان تھا، اور بعد میں وہ پہلے بندر تھا، بعد میں وہ انسان بنا ہے، اس کو بھی تو ذرا سامنے لاؤ۔ تو ڈارون اس پر کیا کہتا ہے؟ ڈارون اس پر کہتا ہے کہ نہیں، انسان پہلے ڈائریکٹ کوئی جانور، کوئی بندر نہیں تھا، بلکہ ایک نباتات کی شکل میں تھا، نباتات کی شکل میں۔ پھر یہ ترقی کرتے کرتے پانی کی ایک جونک بنا، پھر ترقی کرتے کرتے کوئی کیڑا مکوڑا بنا، پھر ترقی کرتے کرتے یہ ایک بندر بنا، پھر ترقی کرتے کرتے کئی لاکھ سال گزرنے کے بعد بن مانس بنا، پھر دم غائب کر کے انسان بن گیا۔ کمال کی بات ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک بڑی دنیا اس عقیدے کو، اس نظریے کو فالو کرتی ہے، اس کو مانتی ہے۔ تو بھائی
ہمارا ایک سوال یہ ہے آپ سے، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ انسان پہلے ایک نباتات تھا، اگر نباتات ترقی کرتے کرتے وہ ایک جانور بن سکتا ہے، اور ایک بندر ترقی کرتے کرتے وہ ایک بن مانس بن سکتا ہے، اور پھر یہ بن مانس ترقی کرتے کرتے لاکھوں سال کے بعد اپنے دم غائب کر کے انسان بن سکتا ہے، تو یہ ترقی انسان پر آ کر رک کیوں گئی؟ یہ ترقی انسان پر آ کر رک کیوں گئی؟ آپ کے نظریے اور آپ کے اصول کے مطابق تو اس ترقی کو برابر سفر کرتے رہنا چاہیے تھا۔ انسان پر آ کر یہ ترقی رک کیوں گئی؟ انسان کو بھی چاہیے تھا کہ ترقی کرتے کرتے کچھ اور بن جاتا، دنیا کی کوئی اور مخلوق بن جاتی۔ انسان پر آ کر یہ ترقی کیوں رک گئی؟ اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے، اگر انسان آپ کہتے ہیں کہ پہلے کوئی بندر تھا، کوئی جانور تھا، اور پھر وہ ترقی کرتے انسان بن گیا، تو یہ جو آج لاکھوں بندر، لاکھوں جانور جنگل کے اندر بھٹکتے پھر رہے، ان کو بندر بن کر رہنے کا کیا شوق ہے؟ آج تو سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، انسان چاند تک پہنچ گیا ہے، چاند تاروں سے باتیں کر رہا ہے، آسمان پر کمندیں ڈال رہا ہے، تو یہ جو جانور ہیں جو جنگل کے اندر بھٹکتے پھر رہے، حیوان ہیں، بندر ہیں، بن مانس ہے، ان کو بھی چاہیے تھا یہ بھی ترقی کرتے کرتے کوئی انسان بن جاتے، ان کو بھی چاہیے تھا یہ بھی اپنی دم غائب کر کے انسان بن جاتے۔ یہ کیوں بندر بنے رہ گئے؟ ان کی کیوں ترقی نہیں ہو رہی؟ تو اس لیے یاد رکھیں میرے عزیزو، یہ سب ایک احمقانہ خیال ہے، احمقانہ نظریہ ہے، بکواس ہے۔ صحیح بات وہی ہے جو قرآن نے بتائی کہ ہمارا انسان کا جد امجد وہ کوئی بندر نہیں تھا، کوئی جانور نہیں تھا، انسان کا جد امجد وہ ایک انسان تھا، اور انسان بھی کوئی عام انسان نہیں، آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا آغاز کیا، انسانیت کا آغاز کیا، اسی لیے آدمی کو آدمی کہتے ہیں، آدمی کو آدمی کہتے ہیں۔ آدمی کا مطلب آدم سے آدمی بنائے۔ ایک انسان کو آدمی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آدم سے وہ آدمی بنائے، آدم سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔